السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان اور بہت بہترین کارگزاری۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔ بس بھائی میرے عزیزوں، دیکھو کوئی دکانوں پہ محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی زمینوں پہ محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی سونا حاصل کرنے میں محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی ملکوں پر قبضہ کرنے میں محنت میں لگا ہوا، کوئی صدر بننے میں محنت لگا۔ یہ سب اپنی حیثیتوں کو گرا رہے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ دوستوں نے نقصان ہوا۔ ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ جس اللہ پاک نے اس کے دم ہمیں پیدا فرمایا، بس ہم جو ہے اس کو وہ کیا چاہتا اس کو پورا کریں گے۔ ہم دکانوں کو نہیں دیکھیں گے، سمجھے، اپنے جیسے انسانوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس کو اللہ کو دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے بت کی پوجا کرتے ہیں، بیماری کی صحت میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگ کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ سب کر دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ایک اللہ سب کچھ کر دے گا۔ بھائی میرے عزیزوں، دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنائے۔ یہ اس جو دنیا ہے ساتوں آسمانوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اپنی قوت کو خرچ کر ضائع کرنے میں لگے ہوئے۔ جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے فائدہ اٹھانے میں نہیں لگے ہوئے کہ وہ پاک ذات اس سے فائدہ اٹھانا کیا، جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے پورا کرو، لیکن سب سے پہلے جو محنت کرنی پڑے گی وہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اسے ایک زبان سے کہنا، ایک ہے دل میں اتارنا۔ ہمارا صبح ہر آن گھڑی ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنی یہ فکر بنا کہ اللہ ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پہ تیار کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا کام۔ فقیر کا بھی یہی کام ہے، بادشاہ کا بھی یہی کام ہے، ان علماء کا بھی یہی کام ہے، ان پیروں کا بھی یہی کام ہے، سمجھے، جو اصل کام ہے۔ بھائی میرے دوستوں، جب اس کو کریں گے ہم حق تعالی شان اس کے، جیسے ہمارا زبیر کہہ رہے تھے نا کہ میرے بناؤ گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صفات عطا فرمائے گا، سمجھے۔ بھائی میرے عزیزوں، اس کے مطابق حق تعالی شان ہمیں صفات نصیب فرمائے گا جب ہم اللہ کو مقصود منائیں گے۔ یہ دکانوں پہ جو محنت کرنے والے ہیں سب نقصانوں میں جا رہے ہیں، کیوں؟ ان کی بنیاد یہ ہے کہ دکان چلے گی جب کام بنے گا، یہ نہیں جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے، اللہ نے جو چاہا ہم اس کو پورا کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے۔ یہ ہے نبیوں کا کام، اور یہی کام اللہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہی کام جس نے کلمہ پڑھا اس کا اللہ نے اس کا بھی یہی کام بنا دیا محض اپنے فضل و کرم سے. تو آپ جتنے بھی ہیں یہاں پر جو ہی اپنے آپ کو جو بھی افریقہ کا مت سمجھو یہ اپنے زولو ہے اپنے آپ کو زولو نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھے. ہم سارا عالم ہمارے سامنے سارے عالم کے بادشاہ ہمارے سامنے وزراء سامنے صدر ہمارے سامنے سب نقصان میں جا رہے. یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے ہم جو تو چاہے گا ہم وہ چاہیں گے تو جو کچھ چاہے گا ہم وہ چاہیں گے. ہمارے سارے چاہنے ختم. ہم بیوی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے قوم کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے کسی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے اللہ پاک کے چاہنے کو دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے چاہنے کو پورا فرمایا ویسے پورا کریں گے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جس طرح بزرگ دین حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارگزاری بیان کی اور ہم لوگوں نے سنا تو اس سے اندازہ لگا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو کس طرح فالو کرنا چاہیے اور اس پر کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں کوئی نہیں رہنے آیا سب نے اس دنیا سے جانا ہے. تو ہمیں اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.